अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। हमारे इस शो के करने का मकसद है समाजी रवैयों पे ना सिर्फ नज़रसानी करना, उनको देखना, बल्कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी पजीराई करना, लेकिन हमारे समाजी रवैये जो बुरे हैं, जो जालिमाना है, उनको डिस्कस करना, उनको हाईलाइट करना। इसलिए नहीं कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का एक बुरा इमेज बाहर जाए, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर हम अपने समाज में मौजूद बुराइयों को नज़रअंदाज कर देंगे तो फिर उनको ठीक कौन करेगा। वो कहते हैं ना, हमें हर कोई बताता है कि क्या करना चाहिए, ये नहीं बताता क्या नहीं करना चाहिए। अगर मर्ज की तशखीस नहीं होगी तो उसकी दवा कैसे होगी, उसका इलाज कैसे किया जाएगा। बात की जाए समाजी रवैयों की तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हमें बहुत सी पॉजिटिव चीजें भी नजर आती हैं। बहुत इंस्पायरिंग पाकिस्तानी दुनिया भर में बहुत इंस्पायरिंग लोग हैं, बहुत अजीम काम कर रहे हैं, इंसानियत के बड़े बड़े काम कर रहे हैं, विच इज अमेजिंग। लेकिन इसी तरह सोशल मीडिया पे एक और रवैया भी हमें नजर आता है जो बहुत जालिमाना रवैया है। कुछ ऐसी चीजें नजरों के सामने से गुजरती हैं जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि क्या हम वाकई इंसान कहलाने के लायक भी हैं। आज समाजी रवैये की जिस पर हम बात करेंगे वो एक बड़ा जालिमाना रवैया है, और मैं कोशिश करूंगी कि अपने अल्फाज को बहुत नाप तोल कर बोलूं, क्योंकि बात करना तो दूर, इस बारे में आप सोचते हुए भी आपकी रूह कांप जाती है। पिछले दिनों एक वीडियो नजर के सामने से गुजरी, बहुत से लोगों ने उस वीडियो को देखा, जिसमें एक जवान लड़का एक बूढ़ी औरत के ऊपर तशद्दुद कर रहा है, उन्हें मार रहा है, उनको बुरा भला कह रहा है, उनको गंदे अल्फाज से मुखातिब कर रहा है। वो जवान लड़का कोई नहीं, वो उस औरत का बेटा है। यानी कि एक जवान बेटा अपनी माँ पर जुल्म कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है, जिसकी वीडियो बनाई जा रही है। और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला गया और कहा गया कि वालदा पे जुल्म हुआ है और हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ मिला, लोगों ने आवाज उठाई। मैं हमेशा कहती हूँ कि #justice4 के आगे नाम बदल जाता है। ये नहीं सोचा था कि एक माँ के लिए इंसाफ मांगना पड़ेगा, और जुल्म करने वाला कौन है? उसका अपना बेटा। वो शख्स, वो दरिंदा जिसको मैं नहीं चाहती कि मैं उसको इंसान भी कहूँ, वो इस काबिल नहीं कि उसको इंसान कहा जाए, इस वक्त वो जेल में है, हवालात में है। कुछ दिनों के बाद उसकी एक वीडियो सामने आती है जिसमें वो ये जस्टिफाई कर रहा है कि क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर बहुत था और मैं परेशान था और कुछ माली मसाइल थे जिनकी वजह से मैंने अपनी वालदा के ऊपर हाथ उठाया। एक तो आपने जुल्म किया और फिर आप उस जुल्म को जस्टिफाई कर रहे हैं। इसकी सजा तो यकीनन आपको यहाँ भी मिलेगी और वहां भी। लेकिन आज के शो का मकसद ये है कि क्या ये तालीम की कमी है, क्या ये तरबियत की कमी है, या ये इंसानियत की कमी है। क्योंकि अगर हम तालीम की कमी कहें तो वो शख्स बज़ाहिर बड़ा पढ़ा लिखा नजर आता है, यकीनन वो कभी स्कूल भी गया होगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी भी गया होगा। अगर तरबियत की कमी की बात की जाए तो कौन से वालिदैन या कौन सी माँ ये चाहेगी कि जिस बेटे को मैं बड़ा कर रही हूँ या हम बड़ा कर रहे हैं, वो बड़ा होकर हम पे ही जुल्म करेगा, परेशान होकर या जायदाद के लालच में। कोई नहीं चाहता कि उसके बच्चे उस पर जुल्म करें। मुझे तो ये लगता है कि ये इंसानियत की कमी है। मगर आज इसी रवैये के ऊपर हम बात करेंगे कि ये जालिमाना रवैया, जिसको हम लेटर ऑन जस्टिफाई होता भी हमें नजर आता है कि लोग जुल्म करते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं। वेयर डू वी स्टैंड व्हेन इट कम्स टू बीइंग ह्यूमन। मेरी पहली मेहमान है डॉक्टर साजिदा काजिम, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ज्यादा बेहतर बता सकता है कि ये इंसानी रवैया की कौन सी फॉर्म है जिसमें हम जुल्म भी करते हैं और शर्मिंदा भी नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम मुनीबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा में वक्त देने का। डॉक्टर साहिबा, आपने जिस तरह सुना और आपने शायद आपकी नजर से भी ये चीज गुजरी हो, किस तरीके से एक जवान बेटा अपनी वालदा पर जुल्म कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है और फिर आगे जाकर अपने इस जुल्म को जस्टिफाई कर रहा है। इस रवैये को, इस समाजी रवैये को क्या नाम देंगी आप? जी मुनीबा, मैं इसकी कुछ पॉजिशन में जाना चाहूंगी, क्योंकि कई दफा हम जो चीजें पॉपअप होती हैं सरफेस पे, हम उस पर बहुत डिस्कशन करते हैं और हम रूट कॉज पे नहीं जाते कि ऐसा क्यों हुआ, या व्हाट कुड बी द रीजन, इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती है। चूंकि एज अ साइकोलॉजिस्ट एक विजन रखती हूँ तो मैं उसी पे कोशिश करूंगी कि नजर डालूं कि क्या वजूहात हो सकती है। यूजुअली आमतौर पे जो ये रवैया था, ये एक नामुनासिब रवैया था, एक अनएक्सेप्टेबल रवैया था, एक इग्रेशन का रवैया था, जो पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी भी हो सकता है, इंटॉलरेंस भी हो सकता है। लेकिन इसको और डेप्थ में जाएं तो वाई, क्यों, ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसे रवैये यूजुअली ऐसे घरानों में होते हैं जहाँ पे ऑलरेडी मॉरल सोशल वैल्यू, तरबियत की आपने जिस तरह बात की कि ठीक है, माइट भी किसी बड़े अच्छे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे ये हजरत, लेकिन अब सिर्फ पढ़ाई जो है ना, तालीम जिसे हम कहते हैं,
ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है, लेकिन तरबियत का खाना भी बहुत जरूरी है। और बहुत सी चीजें अनकॉन्शियस, आपने साथ ये भी कहा कि कोई वालिदैन बुरा टीच नहीं करना चाहता, डेफिनेटली नहीं टीच करना चाहता, लेकिन होता ये है कि अनकॉन्शियसली हम बहुत सी चीजें ट्रांसफर कर देते हैं, ना चाहते हुए भी बच्चे सीख जाते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं, वो हमारे ही रवैयों से बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो यूजली ऐसा रवैया उन घरानों में ज्यादा होता है, टू माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, जहाँ पे ऑलरेडी औरत का इस्तेसाल होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं ज्यादा डिटेल पता, लेकिन यूजली जो एक्सपीरियंस में आया है और आता है, जहाँ ऑलरेडी औरत यानी कि हजरत माइट भी बाप को कभी देखा हो अपनी बेगम को फिजिकल अब्यूज के हवाले से कि वो पिटती हो खातून, या माँ और बहनें जहाँ पिटती हो वहाँ पे, या फॉर एग्जाम्पल मोहल्ले में या जिस इलाके में या जिस सर्कल में वो रहता हो उसने वो चीजें वहाँ पे देखी हो। वेरी कॉमन फॉर चाइल्ड की वो बच्चे के दिमाग में बचपन से वो चीजें रह जाती हैं, लड़कपन से वो चीजें फिक्स हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं एग्रेशन निकलता है। एक तो कॉजल फैक्टर ये है कि आइदर से सब देखा, दूसरा कॉजल फैक्टर है कि टू एनी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन के लाइकली चांसेस, ये लड़का था जब कभी बच्चा था तो ये माँ या बाप से पिटता होगा, तो वो सब तो बच्चा बहुत छोटा होता है और उसको नहीं आइडिया होता या वो रिएक्ट बैक नहीं कर सकता। लेकिन मैं आप सबकी लर्निंग के वास्ते और चूंकि एक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज भी होगा, वो जरूर आपके अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस में बैठ जाता है, ठीक है। तो वो फिर कब निकलता है, जब बच्चा या बड़ा वो बंदा इस काबिल हो जाता है कि वो रिएक्ट बैक करे, तो ऐसा कभी भी कोई मौका आता है तो बजाय वो बैठ के बातचीत करने के वो फिजिकल अब्यूज पे उतर आता है। वन थिंग, अदर थिंग इज के वेरी अनफॉर्चुनेट कि तरबियत नहीं दी जाती और तालीम दी जाती है, यानी कि आजकल ये तो जिस भी इनका से ताल्लुक है तबके से मैं नहीं ज्यादा, लेकिन मैं तो हर तबके की बात करूंगी जी। जो हमारा बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनकी भी मैं बात करूंगी, जो वो हाई स्टेटस स्टैंडर्ड की उनकी भी बात करूंगी कि वो ट्यूशन से बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, वो उनके खाने पीने पे भी चले कर रहे हैं, बहुत अच्छे स्कूलिंग भी कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मिसिंग चीज है वो मॉरल वैल्यूज नहीं बता रहे, डूज एंड डू नॉट्स नहीं बता रहे, अच्छे बुरे की तमीज नहीं दे रही, जो मॉरलिटी है उस पर वो उनको नहीं समझा रहे कि बेटा ये चीज यूं होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज दे डोंट हैव टाइम, वो उनको टाइम ही नहीं है, वो उनकी अपनी कोई एक्टिविटीज है वो, और फिर वो बच्चों की सोशल मीडिया, मोबाइल लिया हुआ है तो मोबाइल पे बैठे हैं, टीवी लिया है तो टीवी पे बैठे हैं। जी इन्होंने कहा हाँ बच्चा पढ़ा है, ट्यूशन गया है, वहां से वापस आया है, कारी साहब के भी हो आए, ठीक है, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कितना टाइम दिया, आपकी सोशल जो साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग है वो कितनी है बच्चे के साथ, मे बी वो आपकी बॉन्डिंग ना हो। जब आपकी बॉन्डिंग ही नहीं है तो बच्चे के लिए बड़ा आसान है कि वो आप पे हाथ भी उठाए, आपको अब्यूज भी करे, और उसको जस्टिफाई भी ज्यादा उसको करना पड़ता है, डिफेंस मैकेनिज्म है अपने आप को बचाने के लिए। तो आई थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉमन फैक्टर्स। और एज अ साइकोलॉजिस्ट में हमेशा, बल्कि ये तो एक रवैये की आपने बात की, और मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के हवाले से और इस फॉरम के हवाले से भी डिस्क्लोज करना चाहूंगी, आई हैव सीन मेनी मेंटल डिसऑर्डर्स जो कि आप हैरान होंगी, क्योंकि हम कुछ और जेनेटिक देख रहे होते हैं और हम और फैक्टर्स देख रहे होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड करूंगी माँ बाप की गलत तरबियत से एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, पर्सनैलिटी इश्यूज है, बेरारवी है, नो चेक, कोई चेक उन पे नहीं है, और फिर ओवर प्रोटेक्शन कि निग्लिजेंस है कि ओवर प्रोटेक्शन है। निग्लिजेंस है, बच्चा जो मर्जी कर रहा है, आपने कहा कोई बात नहीं, खैर है होने दीजिए, तो वो कहते हैं बच्चा ही तो है। तो यहाँ पे ये ऐड करूंगी, वो बच्चा जरूर है लेकिन वो लर्न कर रहा है, वो जब बड़ा होगा तो ये काम दोहराएगा, उस वक्त आप उसको रोक नहीं सकेंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी तो एक पर्सनैलिटी बन चुकी होगी, उसका एक माइंड सेट बन चुका होगा। और सिमिलरली ओवर प्रोटेक्शन की जिस तरह मैंने बात की, इतना लाड प्यार देते हैं कि लाड प्यार में वो कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो बच्चा है, कोई बात नहीं, करने दे, हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा। वो आहिस्ता आहिस्ता गलत चीजें सीख रहे। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि जरूर आप बच्चों से लाड प्यार भी कीजिए, ख्याल भी रखिए, लेकिन आप सोने का नवाला और शेर की आंख का बड़ा माहौल, तो आप उनका ना तरबियत पे ठीक ठाक चेक रखिए। मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये मसाइल जो उभर रहे हैं ये शायद कम हो, शायद ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच। जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने कहा कि तालीम के साथ साथ अगर हम फोकस करते तरबियत पर, तो ये जो एग्रेशन हमारे समाज में नजर आ रहा है शायद ये थोड़ा कम होता। और जो एक बदलिहाजी है, छोटों से रूडली बात करना, बड़ों का एहतराम ना करना, दिस इज नॉट कूल, ये फैशन नहीं है। बदतमीजी को बदतमीजी कहिए, जब आपका बच्चा गलत बात कहे, आपसे ऊंची आवाज में बात करे तो आप उसको रोकिए, ये बहैसियत वालिदैन आपका फर्ज है। मगर कुछ फराइज बच्चों के भी हैं, वो फराइज क्या है हम इनके ऊपर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस।
لیکن کیا وہ بات درست بھی ہے؟ لیکن ضروری نہیں جو آپ نے سنا وہ سچ بھی ہو، وہ افواہ بھی ہو سکتی ہے اور کسی کے ایجنڈے کا حصہ بھی۔ تو ضرورت ہے ایک انفارمڈ ڈبیٹ کی، اور اسی لیے میں مشل بخاری پوچھوں گی وہ سوال جو ہے آپ کے ذہن میں، اور جواب دوں گا میں امتیاز گل، وضاحت کروں گا ان پیچیدہ مسائل کی جن کے جواب شاید آپ بھی تلاش کر رہے ہیں۔ نقطہ امتیاز دیکھیے ہر جمعہ سے اتوار رات 10:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن بندوں پر ایسا نہیں گزرتا جس دن صبح کے وقت 2 فرشتے نہ اترتے ہوں۔ ان میں سے ایک تو یوں دعا کرتا ہے، یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے، اور دوسرا یوں دعا کرتا ہے، یا اللہ بخیل کا مال تباہ کر دے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سماج، اور آج ہم بات کر رہے ہیں اس ظالمانہ رویے کی جو ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا، جہاں ایک جوان بیٹا اپنی والدہ پر تشدد کر رہا ہے، اور جس طرح کہ میں نے پہلے کہا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہم اس کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہوں گے کہ بیٹے نے ماں پہ ہاتھ کیوں اٹھایا، where do we stand as a nation, as human beings. It's very questionable. میری جو مہمان ہے, it is such an honor to have her on the show. کون نہیں جانتا, پی ٹی وی نے جب آغاز کیا مارننگ شوز کا, وہ گریس اور
اور اس مارننگ شو کے ذریعے کس طریقے سے براٹ اپ کی گئی اس قوم کے بچوں کی. مجھے یاد ہے اسکول جانے سے پہلے میں آپا کا شو دیکھا کرتی تھی, کس طرح آپا کو بچے, میں خود کارڈز بنا کر بھیجا کرتی تھی, وہ اس کی پذیرائی کرتی تھی, موٹیویٹ کرتی تھی, انسپائر کرتی تھی. آپا کے بات کرنے کا لہجہ اتنا خوبصورت تھا کہ ہمیں یہ پتا تھا کہ کس آواز میں بات کرنی ہے اور بڑے چھوٹے کا لحاظ کیا ہوتا ہے. یہ رول تھا میڈیا کا. اور آج ویئر ڈو وی اسٹینڈ, کیا تربیت کے ساتھ ساتھ میڈیا کا بھی ایک رول تھا کہ جس میں نیشن بلڈنگ ہوتی, کیونکہ آج وہ نظر نہیں آتی. پائنیئر ہے مارننگ شوز کی. شی از آلسو پرنسپل آف GSIS اسکول سسٹم. میرے ساتھ ہیں قرۃ العین علی. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو مچ اتنے پیاری بات کہنے کا, اتنے پیارے الفاظ استعمال کرنے کا. ویلکم ہوم آپا, یہ تو آپ کا گھر ہے. آف کورس, بالکل, PTV تو میرا گھر ہے. آپ نے اتنا عرصہ ہماری تربیت کی, ہمیں بتایا کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, بات کس طرح کرنی ہے, لہجہ کیسا ہونا چاہیے. اگر کوئی آپ کو تحفہ بھیجے, چاہے وہ ایک بیوٹیفل ہینڈ ریٹن کارڈ ہی کیوں نہ ہو, کیسے شکریہ ادا کر کے اس کی تعریف کرنی ہے, اس کو ہمت دینی ہے. اب وہ میڈیا میں نظر نہیں آتا. اب جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ ظلم ہے, زیادتی ہے, اور ظلم کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے. آج ہم کہاں پہنچ گئے آپا؟ بات یہ ہے کہ بہت افسوسناک سچویشن ہے, مگر یہ دیکھیے سوسائٹی اور میڈیا میں سمجھتی ہوں کہ ایک دوسرے کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. یہ ایک آئینہ ہے. میڈیا اپنے آپ کو سوسائٹی کے اس میں دیکھتا ہے, سوسائٹی میڈیا میں دیکھتی ہے. یعنی یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ جو بہت زیادہ جو رویے آپ کو معاشرے میں نظر آتے ہیں وہ آپ کو میڈیا میں ریفلیکٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور میڈیا, مگر یہ ضرور آپ نے صحیح کہا کہ میڈیا کی بڑی ذمہ داری ہے. میڈیا کی اس لیے ذمہ داری ہے کہ میڈیا ان رویوں کو ٹھیک کر سکتا ہے, ان رویوں میں اصلاح پیدا کر سکتا ہے. اور وہ یقیناً ابھی ہو رہا ہے کام. مطلب میں ٹوٹلی نہیں کہوں گی کہ بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں کہ جو کام کر بھی رہے ہیں, آپ خود کام کر رہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ بہت لمیٹڈ اسکیل پر ہو رہا ہے. بگاڑ جو ہے وہ بہت زیادہ پیدا ہو رہا ہے. تو پھر پوری جو اقدار ہے نا, سوشل ویلیوز, وہ بدل گئی ہیں. ابھی آپ نے ایک دو واقعات, ابھی آپ بات چیت کر رہی تھی اپنے پروگرام کی, تو مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ کس طرف آپ کا اشارہ ہے. ہر روز یہ ہم عجیب عجیب باتیں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں, اور ہماری بھی لگتا ہے کہ معلومات میں اضافہ ہوا چلا جا رہا ہے. کیا ہمارے معاشرے میں واقعی ایسے کیریکٹرز ہیں؟ یعنی یہ فکشن نہیں ہے. کیا واقعی کوئی بیٹا جو ہے وہ ماں کو اس طرح سے اس کے زد و کوب کر سکتا ہے اور اس پر جارحیت کر سکتا ہے, اس کے ساتھ تشدد کر سکتا ہے؟ بیوی پہ تشدد کی کہانیاں تو بہت ہیں, اور اس کو ایک طرح سے رواج بنا دیا گیا. دیکھیے یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے. تشدد کسی پر بھی کیا جائے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. عورت مرد پر کرے, مرد عورت پر کرے, بیٹا ماں پر کرے, باپ بیٹے پہ کرے, مطلب یہ جتنے ٹیچر اس شاگرد پر کرے. سکولز میں اگر کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں یا پولیس اسٹیشن کے اوپر ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو پکڑ کر لائے کسی جرم میں, اور ابھی اس پہ وہ ملزم ہے, ابھی اس پہ الزام ہے, اور آپ نے اس کو کی پھینٹی لگا دی بقول عام لفظوں میں, اور اسے اگلوانے کے لیے, تو تشدد بہرحال تشدد ہے, وہ کسی بھی لیول پر کیا جائے. لیکن وہ ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ دس از اے مینٹل اسٹیٹ. جی بالکل, یہ ایک ذہنی, جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمارا کلٹ بن گیا ہے کہ اونچی آواز میں بات کرنی ہے, پہلے گالی دینی ہے, پہلے گریبان پکڑنا ہے, پہلے 2 تھپڑ لگانے ہیں, اس کے بعد حال چال پوچھنا ہے کہ جب مسئلہ کیا تھا. یا ہم بازار میں آگے پیچھے جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے, اور یہ جو موسم ہے نا آج کل کا, یہ حبس والا, گرمی والا, اس میں یہ واقع آئی ایم ٹیلنگ یو, یہ مذاق, ہمارا ایگریشن کہیں یہ ایگریشن نکلتا ہے, پسینے آ رہے ہیں, برا حال ہے, گرمی سے پتہ چلا چھابڑی والے کو آم کے پیسے پتہ کیے, وہ غریب بھی کھڑا ہے نا, اس نے بھی کچھ کمانا ہے, اس نے اگر کوئی تھوڑی بہت اونچ نیچ کی تو آپ اس سے بات کریں, بارگین کریں. میں نے دیکھے ایسے واقعات, اور پکڑتے ہیں اس کو اور وہیں پہ اس کی مار پیٹ شروع کر دی, بیکاز آپ کے پاس گاڑی ہے, آپ کے پاس زور ہے, آپ کے پاس اسٹیٹس ہے, تو آپ ایک چھوٹے آدمی, بقول ان کے ایک چھوٹے آدمی کے اوپر آپ جو مزدور ہے, آپ اس پر تشدد کر سکتے ہیں. تو یہ ایک جس کو کہتے ہیں رجحان ہے, جس کو یقیناً کنڈیم کرنا چاہیے, اور بڑی جلدی کنڈیم کرنا چاہیے.
ہم بات کریں اگر تعلیم کی کمی ہے، تربیت کی یا انسانیت کی، تو میں نے شروع میں بھی کہا آپا کہ یہ لڑکا بڑا پڑھا لکھا نظر آتا ہے، ایسا نہیں کہ یہ کبھی اسکول نہیں گیا ہوگا، کالج یونیورسٹی میں گیا ہوگا. تربیت کی کمی کی بات کی جائے تو کون سی ماں چاہے گی کہ جس بیٹے کو وہ بڑا کر رہی ہے وہ اتنا طاقتور ہو جائے کہ وہ اسی کے اوپر ہاتھ اٹھانا شروع کرے. تو ان دونوں میں سے آپ کو اس پورے ماحول میں کہاں کمی نظر آتی ہے؟ تربیت کی کمی ہے، تعلیم کی، یا پھر انسانیت کی؟ دیکھیں آپ نے جو بھی بات کی نا، کون ماں یہ چاہتی ہے؟ کوئی ماں یہ چاہتی تو نہیں ہے، لیکن کوئی ماں یہ سوچتی نہیں ہے کہ جتنی لبرٹی وہ اپنے بچے کو دے رہی ہے، جب وہ چھوٹا سا ہوگا اور وہ بدتمیزی کرتا ہوگا یا وہ گالی گلوچ کرتا ہوگا یا وہ اپنی بہنوں کو مارتا ہوگا، تو یہی ماں اس کو روکتی نہیں ہوگی. میں پریزیوم کر رہی ہوں، لیکن نارملی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ماں اس کو روکتی نہیں ہوگی، اس کو منع نہیں کرتے، بیٹا بہن پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، چاہے بڑی ہے یا چاہے چھوٹی ہے. اب دیکھیے ہمارے ہاں عام فیملیز میں اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا، وہ جی بیٹا ہے، مطلب بڑا بہادر ہے، بڑا اس میں مردانگی ہے، یہ مردانگی کی نشانی سمجھی جاتی ہے کہ وہ بہنوں کو مار رہا ہے یا زبان خراب ہے یا محلے میں گالیاں دے کر اور لڑ کر آ جاتا ہے، تو دے تھنک دیٹ از اے ماچو مین. تو بہت اچھی بات ہے جی، شاباش بیٹا تم بڑے بہادر ہو. اب اسی بیٹے نے آ کے ماں پہ تشدد کیا، جو کہ ایک مطلب بہت انتہا کی بات ہے، لیکن اصل میں بات یہیں سے شروع ہوتی ہے. دیکھیے رویے جو ہیں وہ چھوٹی عمر سے بنتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں، میں ایک اور میڈیم پہ بات کر رہی تھی بچوں کی تربیت کے حوالے سے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ 3 سال کا بچہ، 2.5 سال کا بچہ کیا ہے جی، ابھی تو بچہ ہے، اور ہم اس کی چھوٹی چھوٹی بے وقوفی کی یا بدتمیزیوں پہ خوش ہوتے ہیں. سم ٹائمز ہم ماں باپ جو ہیں، میں نے اچھی پڑھی لکھی فیملیز میں یہ دیکھا، ہم کہتے ہیں بجی واہ بڑا اچھا ہے جی، مارتا ہے ایسے پکڑ کے ڈنڈے سے، آج اپنے مولوی صاحب کو مار رہا تھا. مطلب بچے آپ کو حیرانی ہوگی، انکریج کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہاں سے کہانی شروع ہو رہی ہے. اور جو 3 ایئرز ہیں، پہلے 3 سال، دیکھیں بعد کی تو بات بعد میں ہے، پہلے 3 سال بچے کے رویے بن جاتے ہیں، اس کی جو سوچ ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، اس کی پرسنالٹی کی بنیاد رکھی جاتی ہے. اور پہلے 3 سال ہم سمجھتے ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس ابھی ٹھیک ہے. وہیں سے اب پہلی ذمہ داری تو ڈیفینیٹلی دیکھیے ماں باپ کی ہے. وہ چاہے کچھ بھی کہہ لیں، اسکول میں بھیج دیا تھا، بڑا مہنگا اسکول تھا، بہت زیادہ فیس دے رہے تھے، سب کچھ تھا، یا مہنگا نہیں تھا فار دیٹ میٹر، جو بھی تھا، لیکن یہ ہے کہ ماں باپ کی پہلی ذمہ داری کہ کام تو گھر سے ہی شروع ہونا ہے. اور ماں کی گود، ماں کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. ناٹ اونلی ماں، باپ کی بھی. باپ کا کام صرف کما کے گھر لا کے پیسے دے دینا اور کہنا کہ جی اچھا پہناؤ اور اچھا کھلاؤ نہیں ہے، بلکہ اس بچے کا کردار بنانا، اس کی پرسنالٹی بنانا. پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے جب ایک آپ پرسنالٹی یہاں سے بنا دیتے ہیں، میں ایز اے ٹیچر اپنے اسکول میں ہمیشہ یہ جملہ کہتی ہوں کہ دیکھو شریف ماں باپ کی اولاد ہے، اچھے خاندان کا بچہ ہے، اچھی تربیت ہوئی ہے، بگاڑ آتا ہے، ہر بچہ ڈسٹریکٹ ہوتا ہے. ٹین ایج میں آ کے آپ کو پتا ہے کتنے مسائل آتے ہیں رویوں میں، ان کو ہم مگر ٹھیک کر لیتے ہیں جہاں پہ بیکنگ ہوتی ہے، جہاں پہ ماں باپ کہتے ہیں جی بس آپ جانے اور یہ بچہ جانے، بالکل آپ کو ہماری طرح، جہاں پہ وہ شیر کی طرح آپ نے ہمارے بچے کو کیسے کہا کچھ، ہمارے بچے کو آپ ہمارے بچے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہمارا بچہ کیسے یہ کر سکتا ہے. جب آپ اپنے بچے کی غلطی کا ڈیفینس کرنے آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد بچے کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا. پھر دوسرے بھی کہیں گے کہ جی یہ بھی آ جاتے ہیں بدتمیزی کرنے. آپ کو کیا پتا اس بچے نے اپنے باپ کے رویے میں کیا کچھ دیکھا ہوگا؟ ابھی تو یہ سٹوری پوری نہیں ہے نا آپ کے سامنے. اس نے اپنے باپ کا رویہ اپنی ماں کے ساتھ کیسا دیکھا ہوگا؟ یہ اگریشن کہیں سے تو آئی ہے نا. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں پریشان تھا، چلیے ٹھیک ہے، لیٹس ایکسپٹ دا فیکٹ کہ وہ پریشان ہوگا، کوئی مالی پریشانی، کوئی نفسیاتی پریشانی، مگر اس نفسیاتی یا مالی پریشانی کا ریئیکشن ایسے دکھانا کہاں سے سیکھا؟ کہیں سے تو سیکھا. اور آپ ابھی میڈیا کی بات کر رہی تھی، تو میڈیا کی تو ذمہ داریاں جیسے ماں باپ کی ہیں، اب میڈیا دیکھیے گھر کا ایک فرد بن گیا. اب ہم جو بات کر رہے ہیں اتنے سارے لوگ سن رہے ہیں، تو نہیں کہاں کہاں سن رہے ہیں. اس بات کا کیا امپیکٹ جا رہا ہے؟ میڈیا میں جو لہجے ہیں، جو ٹیمپو ہے آواز کا، اس کو بھی کنٹرول کرنے کی آئی ایم سوری ٹو سے، میری بات کو برا نہ منایا جائے، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی کئی دفعہ لگتا ہے کہ کوئی بڑی دہشت گردی ہو رہی ہے. جیسے ہم چیخ رہے ہوتے ہیں، ہم لاؤڈ، مطلب چیخنا ہماری روایات میں نہیں ہے. ہم چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم تمیز سے بات کرنے والے ہونے چاہیے. تو اور اس کے بعد الفاظ،
जुबान क्या इस्तेमाल कर रहे हैं आप, किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, मसले का हल ढूंढ रहे हैं या मसले को फैला रहे हैं। फिर हमारे ड्रामाज हैं, वहाँ पे क्या मतलब कौन सी कदरें, कौन सी रिवायतें, चाहे आप एक नेगेटिव किरदार दिखाते हैं मगर उस नेगेटिव किरदार को इतना प्यारा बना के दिखाते हैं, ग्लैमराइज करते हैं कि लोग उससे इम्प्रेस होते हैं। हाँ, लोग कहते हैं हम भी ऐसे हो। आप अपने लहजों की बात की, हम उस लेवल पर आ गए हैं, अगर मीडिया की बात करें, हम स्टेट चैनल पे बैठे और हम ये बात कर सकते हैं कि पीटीवी हैज दिस डिसेंसी एंड डेकोरम जो कि कोई नहीं चेंज कर सकता। हम एक छोटे से बच्चे की बदतमीजी और एग्रेशन को इस्तेमाल करते हैं, हम उस बच्चे को स्टार बना देते हैं। वो बच्चा जो कि मेंटली शायद थोड़ा इतना मजबूत नहीं है, उसको ऑन स्क्रीन गुस्सा दिलाया जाता है, उसको एग्रेसिव बनाया जा रहा है और उसके ऊपर टीआरपीज आती हैं। और पूरी दुनिया हैरान है कि एक बच्चा, छोटा सा बच्चा जिसको ट्रिगर किया जा रहा है, उसे गुस्सा दिलाया जा रहा है ऑन स्क्रीन लाइव शोज पर, हम ज्यादती नहीं कर रहे। ये बच्चा बड़ा होकर क्या खुद को काम महसूस करेगा? ये एग्रेशन जो अभी इतने से बच्चे में है, ये बड़ा होकर एग्रेशन, मतलब ये कितना ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। इट्स वेरी अलार्मिंग। ये जो आपने भी टीआरपी की बात की है ना, दरअसल सबसे बड़ा गले का फंदा यही बन गया है। मकसद ये है कि बहरहाल इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज जो है ये एक बहुत बड़ा मसला है और जो आपने जिस तरफ इशारा किया वो एक बड़ी अफसोसनाक हकीकत है। लेकिन मीडिया को अब वक्त आ गया है कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़ेगा, वरना आप देखिए कि माशरा जो है वो बहुत ज्यादा, अभी हम इग्रेशन की बात कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ रिलेशंस के हवाले से देखिए, वहाँ पे भी इतनी ज्यादा एग्रेशन है, इतना ज्यादा गलत फहमियाँ, ये कहाँ से आ रही हैं? दिस इज कमिंग थ्रू आवर मीडिया एंड सोशल मीडिया। बिल्कुल ऐसा ही, ये सब कुछ वहाँ से आ रहा है। तो तरबियत जो है वो डेफिनेटली, जब हम तरबियत की बात करते हैं तो वो नीचे से यानी माँ बाप से शुरू होती है, घर से शुरू होती है, स्कूल की सतह पर आती है। उस्ताद भी भूल गया है कि उसने सिर्फ किताब नहीं पढ़ानी है, उसने तरबियत करनी है। रूहानी वालिदैन का जो कॉन्सेप्ट था उसको जो दिया गया है, तो वहाँ पर ये है कि सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हो, दोनों के अपने अपने मसाइल चलते रहते हैं और वहाँ पे ये है कि क्वालिफाइड उस्ताद नहीं है, बहुत सारे स्कूलों में ट्रेंड उस्ताद नहीं है। उनकी ट्रेनिंग में सिर्फ ये नहीं आता कि उर्दू की किताब कैसे पढ़ानी है, अंग्रेजी की किताब कैसे पढ़ानी है। ट्रेनिंग में ये है कि आपने बच्चे को एक अच्छा इंसान कैसे बनाना है। ये ट्रेनिंग हमारे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इसका फुकदान है, इस चैप्टर का ही फुकदान है। फिर प्राइवेट स्कूल्स की तरफ आप आए तो ऑब्वियसली उनके अपने इंटरेस्ट्स हैं, उनके अपने मकासद हैं, उसमें वो ये जो सर्विस वाला है कि दिस इज अ सोशल सर्विस, इस सर्विस का पॉइंट ऑफ व्यू कभी कभी टू सम एक्सटेंट निग्लेक्ट हो जाता है। लेकिन स्टिल आई वुड से कि देयर आर, आई मीन, अच्छा काम करने वाले लोग भी हैं और प्रॉब्लम्स वाले मसाइल भी हैं, मसाइल भी अपनी जगह है, लेकिन ये है कि आइडेंटिफाई होने चाहिए। और मीडिया को जो एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मीडिया की, वो ये है कि वो चीज़ों को सही पस मंजर में, यानी वो टीआरपी के लिए नहीं लाएं कि अब ये खबर आ गई तो हर कोई दे रहा है और उसकी माँ की चोटें भी दिखाएंगे तो बहन का फटा हुआ गला भी दिखाएंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन ये है कि उसको जरूरत नहीं है, लेकिन आप सही रिपोर्टिंग कीजिए, करेक्ट रिपोर्टिंग कीजिए और अखलाकी जो हुदूद है उनमें रहते हुए रिपोर्टिंग कीजिए। किसी के घर के दुख को, गम को अपनी टीआरपी ना बना लीजिए, सो दैट वो भी एक बहुत बड़ा अखलाकी जुर्म है। ऐसा ही मैं तो कहती हूँ कि उन वालदा की जो वीडियो बार बार लोग शेयर कर रहे हैं, खुदारा उसको शेयर करना, दैट इज वेरी पेनफुल, दैट इज वेरी पेनफुल। माइंड सबकी एक जैसी होती हैं। उस शख्स ने जुल्म किया, आज वो जेल में है, अल्लाह ताला उसको सजा दे, लेकिन खुदारा आप उस वीडियो को शेयर करना बंद कर दीजिए। और उसकी बहन की बड़ी, मैं समझती हूँ कि आई मस्ट गिव क्रेडिट टू दैट सिस्टर, जिसने अपनी एक जिम्मेदारी, बहुत बड़ी बात है, वरना खवातीन लड़कियां हमारे यहाँ तो बेचारी वैसे ही दबी रहती हैं, उनको तो इतना शऊर नहीं होता कि वो ये काम कर सके, तो दैट शुड बी अप्रिशिएटेड। लेकिन उसको, वही बात है कि अपने लिए उसको इतना एक्सप्लॉइट करके इस्तेमाल ना करें कि ठीक है आपके अब वो सोशल मीडिया में हर जगह देन उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या लिखा जा रहा है, वो चीज बड़ी तकलीफ थी। उस पर जो डिस्कशन होती है और सब होता है, लेकिन वही बात है कि जहां हम सजा की बात करते हैं, हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला उसको, और ऐसे बहुत से लोग जिनके अंदर एक अग्रेशन, ओवरनाइट नहीं कोई भी अग्रेसिव होता, ये पेंट अप एक कंडीशन होती है जो पता नहीं कितने अरसे से ये जमा होता है और किसी न किसी पर निकल जाता है। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। आप एक ट्रेंड बहुत ज्यादा है, वो ये कि वालिदैन
एक महंगे स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन कराते हैं और उनको ये लगता है कि अब इसी स्कूल की जिम्मेदारी है, तरबियत भी यही करेगा और तालीम तो इन्होंने देनी ही देनी है। तो ये जो तालीम और तरबियत का कॉन्सेप्ट है, ये कब वालिदैन ने सब कुछ उठाकर स्कूल की जिम्मेदारी पे डाल दिया? यू आर अ प्रिंसिपल, आई एम श्योर आप रोज इस तरह के वालिदैन से मिलती होंगी और आपकी मुस्कुराहट में सारे जवाब दे दिए। प्लीज आप दिल की बात कीजिए आज। हाँ नहीं, मैं तो खैर आपको पता है कि आई डोंट माइंड सेइंग इट, लेकिन वजह ये है कि देखिए एक तो माँ बाप जो हैं, जिस क्लास की, जिस कैटेगरी ऑफ पेरेंट्स की आप बात कर रही हैं, वो कैटेगरी ऑफ पेरेंट्स वो हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने बहुत सारे वसाइल तो दे दिए हैं, लेकिन उनको वक्त नहीं मिला, वक्त नहीं मिल रहा अपने बच्चों या के वो लिए। नहीं निकाल पा रहे हैं, मतलब वो वक्त निकालते ही नहीं हैं और उनकी प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ बड़ी डिफरेंट हो गई हैं, इसलिए उन्होंने ये एस्केप बना लिया कि वो महंगा स्कूल तो एक जिसको कहते हैं ना, एक वो एस्केप हो गया। अच्छे स्कूल में दाखिल करते हैं आप, उसको आप अच्छा स्कूल भी कह सकते हैं कि ठीक है, ऑब्वियसली वहाँ फीस ज्यादा है, लेकिन वो अच्छे स्कूल के नाम के पीछे अपनी जिम्मेदारियों से बरीउज़्ज़म्मा हो जाते हैं। कोई अच्छा स्कूल, कोई महंगा स्कूल भी उनको ये नहीं कहता कि जी ठीक है, माँ भी मैं बन जाऊंगी असली और बाप भी असली मैं बन जाऊंगी, आप घर जाइए। कोई स्कूल ये नहीं कहता, और अगर कहता है तो गलत कहता है, क्योंकि वो आप रूहानी पेरेंट्स तो ठीक है आप हैं, लेकिन आप वो चीज नहीं है कि जो असली माँ बाप है। बिल्कुल ऐसा ही है। और बच्चा जब स्कूल आता है तो वो जिंदगी घर में गुजार के 3 साल 4 साल, कई दफा 5 साल की उम्र से आते हैं, तो वो एक अच्छा खासा वक्त घर गुजार कर आते हैं। और फिर 2 बजे के बाद 3, हमारे यहाँ तो हाफ डे स्कूल्स है ना, ये मैं तो इनको फुल डे स्कूल्स नहीं कहती हूँ कि 5-6 बजे तक तो है नहीं, हाफ डे स्कूल्स है। ये जब घर जाते हैं बच्चे तो वो तो फिर घर ही में होते हैं ना, तो वो सारा कुछ रिश्तेदार आना जाना, और जो कल्चर है, हर फैमिली का अपना एक कल्चर है, हर फैमिली की अपनी एक रिवायात है, वो तो आप घर से ही लेकर आ रहे हैं। हमारे पास जब 25 बच्चा एक क्लास में बैठा होता है तो वो 25 कल्चर्स बैठे होते हैं, वो 25 फैमिलीज बैठी होती हैं। जब वो बच्चा जिस लहजे में बात करता है तो वो एक फैमिली बोल रही होती है, दूसरा बच्चा दूसरे लहजे में बात करता है, वो दूसरा खानदान बोल रहा होता है। तो ये उसकी वो मतलब वहाँ पे एक जो इतनी ज्यादा हमें डाइवर्सिटी नजर आती है, तो उस डाइवर्सिटी को चैनलाइज करना आसान काम नहीं है। उस पूरी डाइवर्सिटी को चैनलाइज करना एक जगह पर यूनिफॉर्मिटी लेकर, अब उस डाइवर्सिटी से यूनिफॉर्मिटी बनानी इट्स नॉट एन इजी टास्क। तो वहाँ पे पेरेंट्स की कोऑपरेशन चाहिए होती है, लेकिन जो पेरेंट बाशऊर है और फीस भी देता है, बाशऊर भी है और वो अच्छा रिजल्ट भी लेना चाहता है, वो तो शेयर करता है स्कूल के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जो पेरेंट जो है वो बाशऊर नहीं है और वो समझता है कि जी बस हमारा काम खत्म हो गया और बहुत इजी मनी है उनके पास आ गया है कहीं से, तो वो ये समझते हैं कि बस सब ठीक है। हर हमारे दुख का, दर्द का, हर जिम्मेदारी का जो मदावा है वो ये पैसा कर देगा पूरा, जो कि नहीं है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल। आप एक चीज बताइएगा कि हमने वालिदैन की जिम्मेदारी की बात की, हमने टीचर्स की भी जिम्मेदारी की बात की, अब आप एक माँ भी हैं, बच्चों की क्या जिम्मेदारी है? बच्चों के नजर में आजकल ये कहना कि बड़े की बात काट देना, ऊंची आवाज में बात करना, दे थिंक इट्स कूल, ये मैं उनकी जबान में बात कर रही हूँ, इट्स कूल, इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल गुड। नो, इट्स नॉट गुड बेटा। बदतमीजी, बदजबानी, बदकलामी गलत है, ये गलत है, इसको हमें गलत कहना होगा। बच्चों की क्या जिम्मेदारी है टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स, टुवर्ड्स देयर एल्डर्स जो उनसे बड़े हैं? अच्छा, अब वही बात है कि एक बड़ा विशियस साइकिल है ये। बच्चों की तो डेफिनेटली जिम्मेदारी है, स्पेशली जब वो 12-13 साल तक की उम्र में पहुंचते हैं तो उनको इतना शऊर और बाकी सब काम आ जाते हैं, तो ये भी समझ आने की बहुत जरूरत है। लेकिन देखिए, अगेन आई वुड से कि क्या उनको किसी ने समझाया था? क्या जब उन्होंने पहली दफा माँ से बदतमीजी की थी या बाप से बदतमीजी की थी तो कोई रिएक्शन शो किया गया था? अगर वो रिएक्शन ही नहीं इस तरफ से आया, मैं एक माँ हूँ, अगर मेरे साथ एक बच्चा बदतमीजी करेगा और मैं रिएक्शन शो नहीं करूंगी, वो रिएक्शन ऑब्वियसली फौरी तौर पर इतना एग्रेसिव नहीं होता, पहले समझाना पड़ता है, प्यार से भी समझाना पड़ता है, मगर बावर करवाना बड़ा जरूरी है, रियलाइज करवाना बड़ा जरूरी है कि बेटा दिस इज नॉट हाउ इट इज डन। ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे तुम कहाँ से सीख के आए? हमारे बच्चे भी जब, कौन दोस्त है आजकल तुम्हारा, ये किससे लफ्ज सीखा, किस फैमिली में गए, किसके साथ उठ बैठ रहे हो? सोहबत का असर है जो नजर आ रहा है लहजे में। आपको अपने बच्चे के को बड़े ऑब्जर्व करना पड़ता है कि ये आजकल ये कैसे उठ बैठ रहा है, ये ऐसे तो हमारे घर में खाना नहीं खाया जाता था, ये कहाँ से सीख के आ रहा है, ये उल्टे हाथ से ग्लास
ہم نے تو بچے کو ہمیشہ کہا ہاتھ دھو، بسم اللہ پڑھو، سیدھے ہاتھ سے پانی اٹھاؤ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بیٹا کہاں سے سیکھا؟ یہ آپ کو تو ایسے نہیں سکھایا تھا. ماں باپ کو اپنی، جس کو کہتے ہیں نا آگے پیچھے دائیں بائیں کی سب آنکھیں کھول کر رکھنی پڑتی ہیں. اٹس اے بگ ٹاسک. ایک لفظ عام طور پر بولا جاتا ہے کہ چمکھی جنگ ہے یہ چاروں طرف کی جنگ. اگر آپ نے اپنی ینگر جنریشن کو اور نئی نسل کو بچانا ہے بہت ساری خرابیوں سے، تو ایز پیرنٹس، ایز ٹیچرز، ایز پالیسی میکرز، ایز میڈیا پیپل، ہمیں بہت ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا. بہت بہت شکریہ آپا. تھینک یو سو مچ فار یور وزڈم اینڈ یور وائز ورڈ. جیسا کہ تھینک یو آپا. جیسا کہ آپا نے بات کی کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ جہاں بچے کے لہجے میں اگریشن نظر آئے اس بچے کو وہاں روکیے. غلط کو غلط کہنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. شاید اس وجہ سے ہم نے بچوں کو اتنی ڈھیل دے دی کہ آج وہ بدلحاظ ہو گئے ہیں. اور بچوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ جو بڑا ہے آپ نے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے. اٹ گوز بوتھ ویز. ہم ملیں گے کچھ اور مہمانوں سے اور ہم بات کریں گے کہ اسلام جو کہ سلامتی کا مذہب ہے، جب ہم بات کریں تعلیم، تربیت اور انسانیت کی، تو اسلام کے کیا احکامات ہیں. آفٹر شارٹ بریک اسٹے ود اس. دردناک خبروں سے پریشان ہیں؟ کیا سنسنی اب اذیت بن چکی ہے؟ کیا خبریں دیکھ کر نا امیدی ہوتی ہے؟ مجھے بھی بالکل ایسا ہی محسوس ہوتا ہے. اس لیے اب میں آپ کے لیے لاؤں گی صرف ایسی خبریں جو آنسو نہیں مسکراہٹ لائیں، جو مایوسی کے بجائے امید پھیلائیں. اب میرے ساتھ دیکھتے رہیے گڈ نیوز پاکستان. صرف پی ٹی وی نیوز پر. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سماج اور آج ہم ایک رویے کی بات کر رہے ہیں جو کہ بڑا شاکنگ ہے، جس سے تکلیف بھی ہوئی، دیکھ کر غصہ بھی آیا. لیکن یہ غصہ کرنا، تکلیف، یہ کافی نہیں ہے. ہمیں اس کا حل نکالنا ہوگا. ہمیں روٹ کازز کی طرف جانا ہوگا. کوئی شخص اتنا ظالم اور جابر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے اوپر ہاتھ اٹھائے، تشدد کرے اور پھر اس ظلم کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے. اسلام کے کیا احکامات ہیں when it comes to حقوق العباد، اور حقوق العباد میں بھی والدین کے حقوق، ماں کے حقوق کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. میرے اگلے مہمان میرے بہت پیارے بھائی راجہ ضیاء الحق جو کہ ریلیجس اسکالر ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بھائی. بہت شکریہ وقت دینے کا. آپ نے سنا، کیا کہنا چاہیں گے؟ آج ہم بحیثیت قوم کہاں کھڑے ہیں؟ بے شک جی، یہ میرے جب نظروں کے سامنے سے یہ ویڈیو گزرا تو ظاہر بات ہے فرسٹ ریئیکشن میں تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ویڈیو ریئل ہے. مجھے لگا کہ شاید یہ کوئی مذاق ہو رہا ہے اور شاید یہ اس کی ماں نہیں ہے. لیکن جب میں نے مزید اس کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا تو مجھے جب بات سامنے آئی کہ واقعی میں یہ ایک ماں کے ساتھ ہو رہا ہے تو یقیناً آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس کی جو کرپشن ہے اور جو اس کی ایک ڈی جنریشن آپ کہہ سکتے ہیں وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اب ہم لوگوں نے اپنے والدین کو جو ایک اتنا سیکرڈ ریلیشن شپ تھا ان کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں پہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں اس کے فوراً بعد یہ بات کہتے ہیں کہ وبالوالدین احسانہ، ماں باپ پہ احسان کرو. یہ نہیں کہا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ برابر کرو، جتنا انہوں نے تمہارے ساتھ کیا اتنا ہی کرو، بلکہ احسان کرو. احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا، اگر میں کہتا ہوں نا کہ جی آپ کا مجھ پہ بڑا احسان ہے، اس کا مطلب یہ کہ میں نے جو کیا تھا وہ بہت تھوڑا تھا، آپ نے زیادہ کیا ہے. تو ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم آ رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا. تو شکر ادا کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جہاں تم میرا شکر ادا کرتے ہو کہ میں نے تمہیں جو نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اپنے والدین کا شکر ادا کرو. اور والدین میں بھی ماں کا جو مقام ہے وہ باپ سے بھی 3 گنا زیادہ ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے جہاں پہ ایک صحابی آ کے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ میری محبت کا، میرے ٹائم کا، میری عزت احترام کا کون یعنی اس کا حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ پھر کہا ماں، پھر کہا ماں، اور پھر باپ کی باری آئی. اور پھر وہ ماں جس کے پاؤں تلے جنت ہے، جو ہمارے لیے جنت کا دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جس کی خدمت کر کے ہم جنت کے پاس جا سکتے ہیں، اس کے ساتھ یہ سلوک کرنا یقیناً یہ یعنی انسان
کے جو ہے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. انسان سوچتا ہے کہ یہ کس قسم کے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں. اور آپ نے بالکل صحیح اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ سوسائٹی کے اندر ایک جو اخلاقی کچھ کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہیں, کچھ ایسے تربیت کے اندر ہمارے سے کوئی کمی رہ گئی ہے شاید, کہ جہاں پہ ہم اپنے بچوں کی وہ ایتھیکل مورل ویلیوز کے اوپر ڈیولپمنٹ نہیں کر پائے. یعنی ہم لوگ یہاں پہ آپ کو پتا ہے ایک مٹیریلسٹک دور ہے, ہر بندہ کہتا ہے جی مجھے ڈگری کر کے پیسے کمانے ہیں, میں نے جاب کرنی ہے, میں نے بزنس کرنا ہے. ٹھیک ہے, ضرور کریں, اسلام بھی آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ یعنی آپ جو ہے نا محنت کرنے والے بنے اور آپ ہارڈ ورکنگ ہوں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ایٹ واٹ کاسٹ. یعنی اگر آپ نے محنت کرنی ہے, بزنس کرنا ہے, ضرور کریں, لیکن کیا آپ اخلاق سے اتنے گر جائیں کہ اپنی ماں کو جس نے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا اور جہاں تک آپ ہیں آج وہاں تک پہنچائے, اسی کے ساتھ یہ سلوک آپ کر دیں؟ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب ہمارے اوپر الارم کی گھنٹیاں بج جانی چاہیے کہ ہم اپنی قوم اور ملک کی جو تربیت کا معاملہ ہے اس کو سیریسلی لیں. آپ ایک لائف کوچ بھی ہیں, آپ مجھے یہ بتائیے ضیاء بھائی کہ بچے میں جب اگریشن ہوتا ہے, جیسے میں نے کہا کہ یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا, یہ ایک پینٹ اپ انرجی ہوتی ہے جو اس کے اندر بلٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور ایک موقع ہوتا ہے جہاں پہ دا پرسن وینٹس اٹ آؤٹ. مردوں میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں ٹاکسک میسکولینٹی کا کانسیپٹ بہت ہے کہ مرد اپنے اندر غصہ دبا کر رکھے گا, وہ بد زبانی کر دے گا, وہ روئے گا نہیں. مطلب ہم لوگ تو بینگ ویمن ڈسکشنز کرتے ہیں, مرد وہ نہیں کرتا, تو اس کا غصہ یا بیوی پہ نکلتا ہے, یا اپنی چھوٹی بہن پر نکلتا ہے, یا بیٹی, یا اللہ معاف کرے یا ماں پہ نکلنا شروع ہو گیا ہے. تو کس عمر میں ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ ہمارے بچے میں اگریشن ہے اور ہم اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. دیکھیے شروع سے نا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ بچہ تو معصوم ہوتا ہے, بچہ معصوم ہوتا ہے, بچہ اپنے انوائرمنٹ کا پروڈکٹ بن جاتا ہے. آپ اگر بچے کو جس طرح کا انوائرمنٹ دیں گے نا, بچہ اسی میں مولڈ ہو جائے گا. آپ شروع سے بچے کو اخلاقی تعلیم دینا شروع کریں, اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, تو بچہ آلریڈی اس مولڈ میں آنا شروع ہو جائے گا. آپ بچے کو آزاد کر دیں اور آپ یہ سمجھیں, میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے بڑی جو رسپانسبلٹی آتی ہے وہ پیرنٹس کی خود آتی ہے, آئرونیکلی اسپیکنگ. وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں پہلی درسگاہ کیا ہے, ماں کی گود ہے. ماں کا یہ کام بنتا ہے اور باپ کا بھی یہ کام بنتا ہے کہ بچے کو ایتھیکل مورل ویلیوز کی فاؤنڈیشن وہاں پہ بلڈ کریں, اور سب سے پہلے اس کو اللہ سے جوڑیں. دیکھیں وہ میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ دیکھیں ہم لوگ اکثر کہتے ہیں بچے کو کہ بیٹا اگر تم نے یہ کام نہ کیا نا میں تمہیں ماروں گی پکڑ کے, اگر یہ کام نہ کیا نا تو میں ابو بڑے ناراض ہوں گے, اگر یہ کام کر دیا ابو بڑا ناراض ہوں گے. اب کیا ہوتا ہے, ابو کا انتقال ہو گیا, ابو رہے نہیں دنیا میں, یا آپ کہیں اور چلے گئے, اب آپ کہتے ہو بھائی ابو تو ہیں کوئی نہیں, یا میرے اوپر تو کوئی سر پہ ہے ہی نہیں نا. تو جب آپ کو یہ پتا تھا نا کہ جی کچھ بھی ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, جو تم سلوک اپنی ماں کے ساتھ آج کر رہے ہو کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا تمہارے کندھوں پہ جو فرشتے بیٹھے ان کو معلوم نہیں کہ تم کون ہو اور تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس لیے بچوں کو شروع سے یہ بات بتانا کہ بیٹا ہم ہوں یا نہ ہوں اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہمیشہ تم نے اس کا خیال کرنا ہے, اور اس اعتبار سے بچے کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ یہ بات اس کو انگرین کرتے ہیں نا, پھر اس کو پتا ہے کہ میں ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے چیٹنگ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ ٹیچر کا تو منہ ادھر ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. تو اسی طرح سے جب وہ بزنس کرتا ہے اس کو پتا ہے کہ میں اپنے گاہک کو آرام سے فراڈ کر سکتا ہوں, لیکن کیا کروں, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, میں آرام سے کوئی 2 نمبر کام کر سکتا ہوں اس کے ساتھ. تو آئی تھنک سب سے پہلی بات یہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ماؤں کا رول اس لیے میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب آپ بچوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو بچوں کو ہمارے نا اس وقت ٹوائز کی ضرورت نہیں ہے, نہ ان کو پیسے کی ضرورت ہے. ہم لوگ اصل میں نا وی گاٹ اٹ آل رانگ. ہم لوگ یہ کرتے ہیں, ہم اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں, بچے کو کھلونے لے دیے, یہ لے دیا. میں اگین اس کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ ان کو ٹوائز لے کے دیتے ہیں, ضرور لے کے دیں, لیکن فرینکلی مجھے لگتا ہے کہ آور کڈز ہیو ٹو مینی ٹوائز اینڈ ویری لیس آف آور اون ٹائم. سو اب اپنا جو بیسٹ گفٹ آپ اپنے بچے کو دے سکتے ہیں وہ اپنا ٹائم انویسٹ کریں. ایون اگر آپ کا بچہ کچھ دیکھ رہا ہے, مثال کے طور پہ بچے یعنی ماں باپ کہتے ہیں اچھا بچہ کارٹون نہیں تو دیکھ رہا ہے, دیکھنے دو اس کو. میں کہتا ہوں آپ اس کے ساتھ کارٹون دیکھیں, آپ دیکھیں کہ وہ کارٹونز میں کیا دیکھ رہا ہے, کیا کارٹونز میں وائلنس ایگریشن تو نہیں. میں بھی بات کر رہی تھی ضیاء بھائی کہ آج کل گیمز ایسی ہیں جس کے اندر وائلنس ہے, قتل و غارت ہے, اور آپ کے بچے کی باڈی لینگویج بدل جاتی ہے اگر وہ ایک گیم کھیل کر اٹھتا ہے تو. مطلب ہم بحیثیت پیرنٹس کیوں نہیں روکتے, اور آئی ایم گلٹی آف دیٹ. میں جب بچے کو وقت نہیں دے پاتی اپنے بیٹے کو, تو میں یا ٹریول کر رہی ہوتی ہوں کام کے سلسلے میں, تو میں واپس آتی ہوں تو بہت سارے کھلونے لاتی ہوں, تو وہ صرف ایک بات کہتا ہے, آئی مسڈ یو, مجھے یہ نہیں چاہیے, میں نے آپ کو یاد کیا. تو واقعی ہم لوگ کمپنسیٹ کرنا تو چاہتے ہیں, لیکن جو وقت والدین اپنے بچوں کو دیتے ہیں وہ کوئی نہیں دے سکتا. لیکن کچھ ذمہ داری والدین کی اس کے علاوہ بھی ہے. ہم ہر چیز اسکولوں پر کیوں ڈال رہے ہیں؟ ہم تربیت ہم مہنگے اسکول میں ڈال کر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا. آپ کیا کہیں گے کہ کیا ذمہ داری والدین کی نہیں تھی کہ پہلے اپنے بچے کو ڈاکٹر انجینئر نہیں اچھا انسان بنائے اور پھر اس کو کوئی ڈگری دیں؟ جی بالکل. دیکھیں اصل میں آپ دیکھیں باہر کے ملکوں میں, جاپان کے اگر آپ اگزامپل لیں تو 7 سال تک تو وہ بچے کو اسکول ہی نہیں بھیجتے, کیونکہ 7 سال تک گھر کے اندر اس کی تربیت ہوتی ہے. اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا جاپانیز کلچر میں بہت ادب ہے, یعنی بہت احترام کے ساتھ وہ کرتے ہیں. ان کا جو ہر پروسیس ہے نا وہ بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہوتا ہے کہ آپ نے یوں زمین پر بیٹھ کے کھانا کھانا ہے, یوں
یوں کھانا ہے یوں نہیں کھانا, تو وہ شروع میں مینر سکھاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے یہی تعلیم اسلام کی بھی ہے کہ بچوں کو پہلے مینر سکھاؤ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی یعنی ہم کلام ہوئے ان کے ساتھ, تو ان کو جب اس ماؤنٹن کے اوپر بلایا کوہ طور پر, تو پہلا حکم یہ کہا کہ موسیٰ اپنے جوتے اتار دو, اور پھر کہا کہ اب تمہیں بتاتا ہوں کہ میں اللہ ہوں اور یہ تمہارے اوپر احکامات ہیں. تو دیکھیں اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ پہلا حکم یہ کیوں کہا کہ جوتے اتار دو, کیونکہ کچھ مینرز سکھائے جا رہے ہیں. علم سے پہلے نا مینرز آتے ہیں. تو ابھی آپ ان کو اسکول بھیج رہے ہیں, اسکول سے پہلے مینرز نہیں ہیں. بچہ کیا کر رہا ہے وہاں پہ لڑائیاں بھی کر رہا ہے, بلی بھی کر رہا ہے, اور الٹا اگر اس نے کچھ مینرز سیکھے بھی ہیں تو اس نے ویڈیو گیم سے سیکھے ہیں, وائلنٹ کارٹون سے سیکھے ہیں. اگر وہ ٹام اینڈ جیری بھی دیکھ رہا ہے تو ٹام اینڈ جیری میں بھی آپ کو پتا ہے دے آر بوتھ ایٹ ایچ ادرز تھروٹس, دونوں ایک دوسرے کو مار پیٹ رہے ہوتے ہیں. تو بچہ بھی یہ دیکھتا ہے کہ اچھا مارنا پیٹنے میں ایک انجوائمنٹ ہے, مارنے پیٹنے میں لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں. اور بلکہ اب تو آپ کو پتا ہے بہت سارے ایکٹیوسٹ گروپس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے اس لیول کے کارٹونز کو بند کر دینا چاہیے, کیونکہ the level of violence is way too much. آپ دکھاتے ہیں کہ وہ ڈائنامائٹ سے ایک دوسرے کو اڑا رہے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے وہ منہ کا کالا ہو جاتا ہے اور وہ سامنے آپ کے آ جاتا ہے. تو ہم لوگ ایک جو بچوں کی جو برین واشنگ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ان کو وائلنس دکھا رہے ہیں, ان کو ڈی سینسٹائز کر رہے ہیں. جو ویڈیو گیمز بچے کھیلتے ہیں اس کے اندر اتنی زیادہ کلنگز ہوتی ہیں کہ ایک میں ریسرچ پڑھا تھا اس میں by the time a child is 18, مطلب 18 سے پہلے they have witnessed 16,000 murders and 200,000 acts of violence on the media. تو جس بچے نے 2 لاکھ وائلنٹ ایکٹ دیکھے ہوں جس میں لوگوں کو پیٹا مارا جا رہا ہے, اور اس نے 16,000 مرڈرز دیکھ لی ہوں 18 سال کی عمر سے پہلے, مجھے بتائیں یہ اللہ کا ولی بنے گا؟ یہ اس کی پروسیسنگ کیسے ہوئی ہے؟ اس کے بارے میں بھی دیر سو مینی ریسرچز میں آپ کے سامنے بھی کوٹ کر سکتا ہوں. ایک ڈاکٹر البرٹ بینڈورا کی ہے جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ بچوں کو جب ڈفرنٹ ٹی وی پروگرامنگ دکھائی گئی تو اس ٹی وی پروگرامنگ کے امیڈیٹلی بعد ان کا کیا ریئیکشن تھا when they were made to interact with people versus جب ان کو کوئی جینٹل سا سبجیکٹ دکھایا گیا, پیسفل سبجیکٹ دکھایا گیا, تو ہاؤ واز دیئر انٹریکشن. تو جو کچھ بھی آپ میڈیا پہ دیکھتے ہیں اس کا ایک ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے. تو میری کم از کم یہ گزارش ماں باپ سے یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کا بچہ کچھ دیکھ رہا ہے آپ اس کے ساتھ ٹائم لگائیں, ٹھیک ہے, تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی آپ کو, بٹ یہ محنت آپ کو آگے جا کے بہت فائدہ دے گی, ٹھیک ہے. اور پھر جب بھی کوئی بچہ کوئی کانٹینٹ دیکھتا ہے تو آپ اس پہ نا کامنٹری کریں. مطلب اٹس ناٹ جسٹ امپورٹنٹ کہ آپ نے بیٹھ کے ایک مووی دیکھ لی یا کارٹون دیکھ لیا, بلکہ اس کے بعد بیٹھ کے ان سے بات کریں کہ سو واٹ ڈڈ یو سی ان دیٹ, مائی فیوریٹ سین واز دیٹ, واٹ واز یور فیوریٹ سین, آپ کو کیسا لگا. پھر اس میں ہاں یہ کیریکٹر جو تھا نا یہ بہت زیادتی کی ہے, اس نے غلط کام کیا, شوڈنٹ ہیو ڈن دیٹ. تو اس میں جب آپ بچوں کے ساتھ کولیبوریٹ کریں گے نا, بات کریں گے, بیکاز دس از ایگزیکٹلی واٹ کڈز ڈو ایٹ اسکول. مجھے یاد ہے ہم اسکول میں ہوتے تھے, سپر مین دیکھ کے گئے, یار وہ سین دیکھا تھا وہ جب اس کو مکہ مارتا ہے, وہ سین دیکھا تھا جب وہ اڑ کے جاتا ہے. تو یہ ڈسکشن ہوتی تھی وہاں پہ, ہم آپس میں فرینڈز بنتے تھے. تو ماں باپ کے ساتھ فرینڈ شپ کیوں نہیں ہو پاتی؟ کیونکہ ماں باپ کے ساتھ یہ رشتہ ہی نہیں ہے نا. ماں باپ مووی ڈسکس کب کرتے ہیں آپ کے ساتھ, کارٹون کب ڈسکس کرتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ بچوں کے جو کانٹینٹ جو بچے دیکھ رہے ہیں اس میں انوالو ہو جائیں. اگر کوئی بچہ بک پڑھ رہا ہے آپ بھی وہ بک پڑھ لیں. مطلب یعنی ماں باپ ہونا اٹس ناٹ پیس آف کیک, اٹس ناٹ اے واک ان دا پارک. ایک ذمہ داری ہے جو آپ خود اٹھا رہے ہیں, جو آپ نے تسلیم کی ہے, تو پھر پورے طریقے سے اس فرض کو پورا بھی کریں. آپ نے راجا بھائی جو ہم لوگ ریپ اپ کریں شو کو, آپ نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جوڑی ہے. ہمارے یہاں سزا کیا دی جاتی ہے کہ میں زور سے لگاؤں گی, یا ابو آ کے ماریں گے, یا اللہ تعالیٰ آگ میں جلا دیں گے. ہم کیوں اپنے بچے کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر نہیں ڈالتے؟ ہم کیوں جنت کا لالچ اور دوزخ کا سے ڈراتے ہیں؟ آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ کس طریقے سے ہم اللہ کی محبت میں اپنے بچے کو کہیں کہ بڑوں سے پیار سے بات کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی جہاں بات آتی ہے تو بچے کو بنیادی طور پہ نا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور انسنٹ پیدا ہوتا ہے. آپ اس کو جب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے, اللہ نے جو کچھ بھی آج ہمارے پاس ہے تمہارے پاس ہے وہ سب اللہ کا شکر ہے. جب آپ کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں, کھانا کھانے کے بعد آپ الحمدللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے, تو آپ کے دل میں ایک محبت پیدا ہوتی ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی لگتا ہے کہ انسان جب کھانا کھا کے شکر ادا کرتا ہے اللہ کا, تو اللہ کو نا شکر کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں. دیکھیں ہمارے ساتھ بھی ایسا رویہ ہوتا ہے, اگر آپ کسی کو کوئی گفٹ دیتی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ آپ کو کہتی ہے تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ, تو آپ کو دل چاہتا ہے نا کہ اس کو اور بھی دیں, ایز اپوز ٹو دیٹ پرسن جو کہ آپ ان کو گفٹ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں بس یہ دیا آپ نے مجھے, تو آپ کو دل چاہتا ہے کہ اس کو آئندہ کبھی نہیں دینا, کیونکہ اس کا ایٹیٹیوڈ کتنا گندا ہے. تو آپ بچوں کو نا شروع سے شکر سکھاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اللہ جتنا تم اللہ کا شکر گزار ہوگے اللہ تمہیں اور دے گا, دنیا میں بھی دے گا, آخرت میں بھی دے گا. اور تمہاری خوشی کا جو مرکز ہے, ٹارگٹ ہے, اگر رب راضی تو سب راضی. اگر تم نے اپنے رب کو راضی کر دیا تو تمہاری زندگی کے اندر خوشیاں آ جائیں گی اور تمہارے پرابلمز کو تم ہینڈل کرنا سیکھ جاؤ گے. آئی تھنک یہ لیسنز جو ہے نا ہمیں اپنے بچوں کو بار بار پڑھانے ہوں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکے. تو بہت بہت شکریہ بھائی, بہت شکریہ. اور بھائی کی باتیں ہمیشہ بہت پیاری ہوتی ہیں, اور
بات اتنی ہے کہ والدہ کا دل دکھا کر یا والدین کا دل دکھا کر اگر آپ خوشیاں سمیٹنے نکلے ہیں نا تو شاید تھوڑی بہت خوشیاں اس دنیا میں اللہ آپ کو دے دے، ویسے ہی دے دے، والدین کا صدقہ کر کے دے دے، مگر وہ خوشیاں زیادہ دیر آپ کے پاس رہیں گی نہیں۔ اگر آج آپ کے گھر میں ایک والدہ موجود ہیں جو آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، آپ خوش نصیب ہیں۔ میں جب گھر سے نکلتی ہوں نا تو مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ میری والدہ آیت الکرسی پڑھتی ہیں، پھونکتی ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ اب میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور میں جس مقصد کے لیے جا رہی ہوں اللہ مجھے کامیاب کرے گا، اور مجھے اللہ نے کامیاب کیا ہے۔ اور یہ ایٹیٹیوڈ، یہ رویہ میرا بیٹا جو 9 سال کا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اپنے گھر کے اندر کوشش کیجئے کہ بڑوں کا لحاظ کیجئے، ادب کیجئے، ان لوگوں سے پوچھئے جن کے گھر میں مائیں نہیں، جن کے پیچھے دعائیں کرنے والے نہیں۔ اللہ کرے کہ آج اس شو کے ذریعے، بھائی کی باتوں کے ذریعے کسی کا دل نرم ہوا ہو، اور ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ کیا ہم نے بڑوں کو جو ان کا حق ہے ان کی عزت کی یا نہیں کی۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔